بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم جوار کی کاشت کے متعلق بات کریں گے۔ پاکستان میں جوار یعنی کہ چری کی فی ایکڑ پیداوار دوسرے ممالک کی نسبت نہایت کم ہے۔ اسے ہم مویشیوں کے لیے چارہ اور مرغیوں کی خوراک کے لیے اناج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مرغیوں کی خوراک کے لیے مکئی اور گندم کا بہترین نعم البدل ہے۔ اس کی صنعتی اہمیت بھی دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ اس فصل میں گرمی اور خشک سالی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، اس لیے یہ زیادہ تر ملک کے گرم اور خشک علاقوں میں یہاں دوسری فصلیں کامیابی سے نہیں اگائی جا سکتی کاشت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں جوار کی پیداوار میں اضافہ کی کافی گنجائش ہے۔ اگر ہم ترقی زدہ اقسام کا بیج استعمال کریں اور جدید طریقہ کاشت کو اپنائیں تو موجودہ پیداوار میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ترقی زدہ اقسام۔ ادارہ نے جوار کی درج ذیل اقسام تیار کی ہیں جنہیں کاشت کر کے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ YS16 جوار کی یہ قسم گلے کے ساتھ ساتھ چارے کی بھی بہتر پیداوار دیتی ہے۔ یہ میٹھے تنے والی جوار جو مویشی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کی گلے والی فصل سے 50 من دانے اور کم و بیش 300 من کڑوی چارہ فی ایکڑ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خالصتاً چارہ کے لیے کاشت کی گئی فصل سے تقریباً 500 سے 550 من سبز چارہ فی ایکڑ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ YSS 98 یہ درمیانے قد کی گلہ دینے والی قسم ہے۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے گلے کے ساتھ ساتھ چارے کی بھی کافی پیداوار ملتی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 60 من دانے فی ایکڑ ہے۔ وقت کاشت۔ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کو صحیح وقت پر کاشت کرنا نہایت ضروری ہے۔ جوار کی کاشت کے لیے وسط جولائی تا پہلا ہفتہ اگست موزوں ترین وقت ہے، جبکہ چارے کی فصل وسط اپریل تا وسط اگست تک کاشت کی جا سکتی ہے۔ بارانی علاقوں میں جوار کی کاشت مون سون کی بارشوں پر منحصر ہوتی ہے۔ زمین کا انتخاب اور تیاری۔ جوار کی فصل ہلکی اور باری میرا زمین پر کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کا پودا کچھ حد تک نمکیات کی زیادتی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن زیادہ کلر اور تھور والی زمین اس کے لیے موزوں نہیں۔ میرا قسم کی زمین جس میں پانی کا نکاس اچھی طرح ہو نہایت موزوں ہے، کیونکہ اس فصل کو پرندے بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جن کھیتوں میں زیادہ درخت ہوں وہاں اس کی کاشت نہیں کرنی چاہیے یا درختوں کو اچھی طرح چھانک دینا چاہیے۔ نہری علاقوں میں کھیت کا لیزر لیول ہونا نہایت ضروری ہے۔ نہری علاقوں میں زمین وتر آنے پر اور بارانی علاقوں میں مون سون کی پہلی بارش کے بعد وتر آنے پر 2 دفعہ ہل اور سہاگا چلا کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ شرہ بیج اور طریقہ کاشت۔ غلہ والی فصل کے لیے اچھے اگاؤ والا 4 تا 5 کلوگرام بیج کافی ہوتا ہے۔ غلہ والی فصل کو 2.25 سے 2.5 فٹ والی وٹیں بنا کر ہلکا پانی لگانے کے بعد ایک طرف سے 8 سے 9 انچ کے فاصلہ پر 3 سے 4 بیجوں کا چوکا گنیں یا وتر زمین میں 2.25 سے 2.5 فٹ کے فاصلہ پر لائنوں میں یکساں کیرا کریں، اور جب پودوں کا قد 6 سے 7 انچ ہو جائے تو ایک صحت مند پودا چھوڑ کر باقی پودے نکال دیں، جبکہ چارے والی فصل کے لیے وتر زمین میں 18 سے 20 کلوگرام بیج فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا کریں۔ کا استعمال۔ غلے والی فصل کے لیے بوائی کے وقت 1.5 بوری DAP اور 1 بوری سلفیٹ آف پوٹاش استعمال کریں۔ جب فصل 1.5 سے 2 فٹ ہو جائے تو 1 بوری یوریا اور پھول آنے پر 1 بوری یوریا کا استعمال کریں۔ ایسے کھادیں استعمال کر کے فصل کی بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ آب پاشی۔ جوار کی فصل کو 3 سے 4 پانی درکار ہوتے ہیں۔ پہلا پانی بوائی کے 3 ہفتے بعد اور بعد ازاں حسب ضرورت۔ بیج والی فصل کو دانے بنتے وقت پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں۔ چارے والی فصل کا قد 3 فٹ سے کم ہو اور فصل پانی کی کمی کا شکار ہو تو اس سے جانور کو ہرگز نہ کھلائیں۔ اس حالت میں اس میں ایک زہریلا مادہ
ہائیڈروسائنک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے جو جانوروں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ برداشت: جوار کے دانے منہ میں ڈال کر چبائیں، اگر کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹیں تو فصل برداشت کے لیے تیار ہے۔ جوار کی بروقت برداشت کرنا ضروری ہے۔ زیادہ پکنے کی صورت میں دانے سٹوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹوں کو دانتی سے کاٹ کر جلدی دھوپ میں پھیلا کر خشک کرنا چاہیے اور بارش کی صورت میں سٹوں کو اکٹھا کر کے اوپر ترپال ڈال دیں۔ خشک ہونے پر گندم والی تھریشر سے سٹوں کی کہائی کر کے دانے علیحدہ کر لیں اور اگر دانوں میں نمی محسوس ہو تو ان کو مزید 2-3 دن دھوپ میں خشک کر لیں۔ 10 سے 12% نمی پر دانوں کو کیڑوں سے پاک اور ہوادار گوداموں میں محفوظ کر لیں۔